बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तमाम देखने और सुनने वालों का नहीद अहमद जलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जलानी जी यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है, अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको जहाँ भी रखे, अपने अहले हना समेत बाखरियत रखे, खुश भी रखे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन व हज़रात से यह गुजारिश है जो हमारे चैनल पर अभी नए हैं वो हमारा चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला ताहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। फार्म 47 वाले जूते छोड़ कर भागे और तहरीके इंसाफ का दमादम मस्त कलंदर का ऐलान। जमाते इस्लामी ने भी टल खड़का दिए। इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात करते हैं जमाते इस्लामी का। आपको मालूम है कि इस्लामाबाद में काफ़ी दिनों से धरना जारी है। अब जैसे ही वो इस्लामाबाद में दाखिल हुए, जिस तरह इंतज़ामिया और इस PDM 2 की हुकूमत ने इस्लामाबाद पूरे को सील कर दिया, वो भी सारी पाकिस्तानी कौम बल्कि पूरी दुनिया देख रही थी। जैसे कैसे भी हुआ, जमात इस्लामी का धरना, जमात इस्लामी का काफ़िला इस्लामाबाद में दाखिल हो गया और उन्होंने मुख्तलिफ़ जगहों पर पड़ाव अपना डाल दिया और धरना दे दिया। अब जब हाफ़िज़ नईमुर-रहमान साहब के मुतालबात की फ़हरिस्त सामने आई तो हर पाकिस्तानी जो अपने घरों में भी बैठे हैं, जो अपने काम काज में मसरूफ़ हैं, उन्होंने भी उनकी हमायत का ऐलान कर दिया। करते भी क्यों ना, अगर देखें तो असल मुतालबात उन्होंने जो हाफ़िज़ साहब ने पेश किए वो हर घर की ज़रूरत है, हर फ़र्द की ज़रूरत है, हर पाकिस्तानी का हक़ है जो उनको मिलना चाहिए। अब उनके मुतालबात क्या हैं कि बिजली में रिलीफ़ दिया जाए, सस्ती बिजली दी जाए, आटा सस्ता किया जाए, पेट्रोल जो आए रोज़, जब इमरान खान की हुकूमत थी 150 रुपया लीटर था, आज देखें 300 के करीब पहुँच गया। तो ये सब रिलीफ़ मांगा है हाफ़िज़ नईमुर-रहमान साहब ने इस्लामाबाद में बैठकर, जो हर फ़र्द की ज़रूरत है। हर बंदा ये ख्वाहिश करता है कि बिजली उनको सस्ती मिले, लेकिन हुकूमत अपनी हट दरमी पे कायम है। कुछ भी रिज़ल्ट नहीं निकला मुज़ाकरात का, ना ही मुतालबात उनके माने जा रहे हैं। आज इतने दिन हो गए, इतनी गर्मी, शदीद गर्मी में भी वो बैठे हुए हैं, उसके बावजूद उनके हौसले बुलंद हैं। अगर बिजली की ही बात करें तो बिजली के बिलों की, तो जब बिजली का बिल आता है उसमें कौन कौन से टैक्स लगे होते हैं ये सिर्फ वापडा वाले बता सकते हैं। आम बंदा कुछ भी नहीं जानता ये कौन कौन से टैक्स उसमें शामिल किए गए हैं। अब जिसकी 150 से 200 यूनिट सिर्फ होती है, उसका भी बिल जो देखें 8-10 हज़ार रुपया बिल होता है। जब जाएँ SDO के ऑफिस में चक्कर लगाएं तो वो कहते हैं नहीं, ये तो आपको जमा करवाना ही पड़ेगा, किस्तें करवा लें। अब किस्तों में क्या होगा, जमा तो करवाना ही पड़ेगा। वो बेचारे के सरों पे और बोझ पड़ जाएगा, अगले माह उससे ज़्यादा आ जाएगा। तो हिसाब किताब का तो कोई इल्म नहीं किसी पाकिस्तानी शहरी को कि कौन कौन से टैक्स कैसे कैसे इनमें जमा तफरीक किए जाते हैं। आवाम को कहा जाता है बस आपने मुकर्रर तारीख तक जमा करवाने हैं। तो ये मुतालबात उनके बहुत ही वायलिड हैं। अब उन्होंने अगर कहें ना ख़तरे की घंटी नहीं इस हुकूमत के लिए, बल्कि कहें कि टल खड़का दिए तो ये कहना दुरुस्त रहेगा। उन्होंने टल खड़का दिए हैं ख़तरे के कि हम 7 या 8 अगस्त को डी चौक में पहुंच रहे हैं। अब पहले ही इनके ख़िलाफ़ घेरा तंग नज़र आ रहा है। अगर देखें तहरीके इंसाफ, जमात इस्लामी, अगर देखें महमूद हाँ चकज़ई की पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, जो तहफ़्ज़े आईने पाकिस्तान बना हुआ है एक इत्तेहाद अपोजिशन का, वो भी सड़कों पर हैं। तो इनके ख़िलाफ़ अगर देखें तो घेरा तंग होता जा रहा है। अब देखना ये है कि क्या ये वज़ीर-ए-आज़म और ये हुकूमत बांग्लादेशी तर्ज़ पर जाते हैं या इज़्ज़त के साथ रुखसत होते हैं। अब इस हुकूमत के पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, एक ज़िल्लत का और एक इज़्ज़त का। इज़्ज़त के साथ चले जाते हैं तो आवाम इनके फ़ैसले को सराहेगी, ज़िल्लत के साथ जाना है तो फिर तो आवाम ही निकालेगी। आप देखें बांग्लादेश का हालात देखें कि बांग्लादेश में भी एक किस्म का ये डिक्टेटरशिप ही वहाँ कायम थी। 15-18 बरस से जो वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पे हुक्मरानी कर रही थी, शेख हसीना वाजिद साहबा,
یہ شیخ مجیب الرحمن کی صاحبزادی تھیں، اور جس طرح کا ان کا حکومت کا طرز عمل تھا وہ بھی پوری دنیا کے سامنے ہے۔ اچھا اگر دیکھیں نا بنگلہ دیش کی ترقی یا خوشحالی تو وہ پاکستان سے آگے ہے، یہ بھی صاف نظر آ رہا ہے۔ جتنے بھی حالات ان کے برے تھے لیکن جو خوشحالی اور ترقی ہے وہ پاکستان سے وہ آگے سب نظر آ رہا تھا، آگے تھے۔ اس کے باوجود وہاں حکومت کا طرز حکومت بالکل پاکستانی جیسا تھا۔ جس طرح پاکستان میں تحریک انصاف کو دبانے کے لیے پورا زور لگا دیا گیا ہے کہ یہاں تک کہ اپوزیشن لیڈر جو سب سے بڑی پارٹی پاکستان کی سب سے مقبول ترین لیڈر ہے، اس وقت دنیا بھر میں مقبول ترین لیڈر ہے عمران خان، اس کو ڈیالہ جیل میں بند کر دیا گیا۔ تو یہی صورتحال تھی بنگلہ دیش میں بھی۔ بنگلہ دیش کے بھی جو اپوزیشن لیڈر تھے وہ جیل میں تھے، اور وہاں بھی جو آواز نکالتا تھا اس کی آواز کو دبا دیا جاتا تھا۔ وہاں میڈیا پہ پابندیاں جس طرح پاکستان میں ہیں، اپوزیشن پہ جلسے جلوس ریلیوں پر پابندی تھی۔ وہاں پھر کیا ہوا، جو طلباء یونین ہے انہوں نے سٹینڈ لیا، انہوں نے کہا کہ بھائی اب اتنا عرصہ ہو گیا، اب یہ قید، یہ تشدد، یہ جبر، یہ ظلم ہم برداشت نہیں کریں گے۔ وہ نکلے، ایک کو مارا گیا 10 کھڑے ہو گئے، 10 کو مارا گیا 20 کھڑے ہو گئے، 20 کو مارا گیا 50 کھڑے ہو گئے، 50 کو مارا گیا 100 کھڑے ہو گئے، 100 کو مارا گیا تو 500 آگے، 500 کے آگے ہزاروں کی تعداد میں نکلا ہے۔ جب ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے ان طلباء یونین کے ساتھ تحریک میں شامل ہوئے تو پھر یہاں نتیجہ آ پہنچا کہ وہاں کی آرمی جو تھی وہ بھی بے بس ہو گئی۔ انہوں نے کہا بس، وزیر اعظم صاحبہ کو، کہ بس ہماری بس ہوگی، ہم اپنے بے گناہ شہریوں پر، اپنی عوام پر گولیاں نہیں چلا سکتے۔ اس کا نتیجہ کل سامنے آیا کہ آرمی چیف صاحب وہاں پہنچ گئے کہ آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے، دوسرا آپشن کوئی بھی نہیں، ایک ہی راستہ، وہ راستہ یہ ہے کہ آپ استعفیٰ دیں اور اپنی جان چھڑائیں اور جان بچائیں، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ بنگلہ دیش کی جو فارم 47 کے تحت بننے والی وزیر اعظم صاحبہ تھیں وہ جوتیاں چھوڑ کر اپنی کابینہ کے سمیت بھاگیں اور فوجی ہیلی کاپٹر میں بیٹھیں اور چلی گئیں اپنا انڈیا، بھارت پہنچ گئیں۔ ان کے پاس دوسرا راستہ نہیں تھا، یہاں تک کہ ان کو تقریر کرنے کا بھی موقع نہیں ملا۔ تو پھر اگلی صورتحال دیکھیں، لوگوں نے گھیراؤ کیا، اسمبلی ہال کا گھیراؤ کیا، لوگوں نے ان وزراء کے گھروں کا گھیراؤ کیا، توڑ پھوڑ کی، جلایا۔ بکھری ہوئی تھی عوام، تنگ تھی، ان سے ایک عرصے سے تنگ تھی، جن کو دبایا جا رہا تھا، جن کو مارا جا رہا تھا، جن پہ ظلم کے پہاڑ گرائے جا رہے تھے، انہوں نے بدلہ لینا شروع کیا، وزراء کے گھر جلا دیے، اسمبلی ہال میں جا کے بیٹھ گئے۔ وہاں کرفیو کا سماں ہے، آج تک کے لیے کرفیو لگا دیا گیا۔ لیکن اس سے بھی بڑی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو طلباء یونین تھی، جو طالب علموں جنہوں نے تحریک شروع کی تھی، انہوں نے بہت بڑا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی حکومت ہمارے مشورے کے بغیر ہم نہیں بنانے دیں گے، حکومت وہی ہوگی جس کا نقشہ ہم پیش کریں گے۔ اس کے علاوہ نہ ہی ہم فوج کی کوئی مدد سے بنائے جانے والی حکومت قبول کریں گے، نہ ہی صدر کے تعاون سے بنائی گئی حکومت کا قبول کریں گے۔ حکومت ہم بنائیں گے، حکومت ہمارے نقشے کے مطابق، حکومت ہماری مرضی کے مطابق بنائی جائے گی۔ یہ ہوتی ہے حقیقی آزادی۔ جو نکلے اپنی حقیقی آزادی کی خاطر تو انہوں نے منزل کو پا لیا، آج وہ کامیاب ہو چکے ہیں۔ عوام جب نکلتی ہے نا، نیت کر لیتی ہے تو وہ کامیابی پھر ان کو ملتی ہے، کامیابی اللہ تعالیٰ ان کو ضرور نصیب فرماتا ہے۔ تو وہاں جو اپوزیشن لیڈر تھے ان کو بھی جیل سے رہا کر دیا گیا ہے، تو جو حکومت تھی وہ جوتیاں چھوڑ کر بھاگ گئی۔ اچھا یہ تو ہوگی بنگلہ دیش کی بات۔ اب بات کرتے ہیں تحریک انصاف کی، جو پاکستان کی سب سے بڑی مقبول ترین جماعت ہے اور دنیا کا مقبول ترین لیڈر ہے وزیر اعظم عمران خان، جو اڈیالہ جیل میں بند ہے۔ اس کی پارٹی کو جلسے جلوس ریلیوں کی اجازت تک نہیں دی گئی۔ بالآخر اللہ اللہ کر کے انہوں نے صوابی میں جلسے کا اعلان کیا۔ کل دیکھا، عوام نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا، انٹرنیشنل میڈیا نے کیمروں کے ذریعے پوری دنیا کو دکھا دیا کہ سب سے بڑا ریکارڈ قائم کر دیا پاکستان تحریک انصاف نے۔ بہت ہی بڑا جلسہ کر کے دکھا دیا، جس میں پوری پاکستانی قوم وہاں پہنچی، پاکستان کے ہر شہر سے لوگ گئے، ہر ضلع سے لوگ وہاں پہنچے۔ ایک عوامی سمندر جو ہے وہ نظر آ رہا تھا کل صوابی کے مقام پر۔ پوری انٹرنیشنل میڈیا نے دکھایا، نہیں دکھایا تو صرف پاکستانی میڈیا نے نہیں دکھایا۔ وجہ کیا تھی کہ ڈر تھا، خوف تھا، اجازت نہیں دی گئی تھی، لائسنس منسوخ کرنے کی دھمکیاں تھیں۔
لیکن سوشل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا نے پوری کوریج دی پاکستان سے جہاں تک کہ جنہوں نے کوریج دینے کی کوشش کی ان کے گھر میں ریڈ وغیرہ بھی ہوئیں، ان کی پکڑ دکڑ بھی ہوئی جو قابل مذمت ہے۔ تو ناظرین کرام پوری دنیا نے دکھا دیا کہ تحریک انصاف مقبول ترین لیڈر عمران خان کی جماعت ہے اور سب سے بڑی جماعت ہے۔ اس میں علی مین گنڈا پور نے بڑا جس کو کہتے ہیں دمادم مس کلندر والا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد میں کون ہمیں جلسہ نہیں کرنے دیتا، اب ہم عدالت عالیہ سے کہیں گے آپ سائڈ پہ ہو جائیں، اب ہم ہر جگہ پہ پاکستان میں جلسہ کر کے دکھائیں گے، دیکھتے ہیں کون روکتا ہے، عوامی طاقت سے کریں گے، ہمارا یہ حق ہے، ہمارا حق کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ اب اسلام آباد میں بھی جلسہ ہوگا اور پورے پاکستان میں بھی۔ تو ناظرین کرام جماعت اسلامی سڑکوں پہ ہے، تمام اپوزیشن دیکھیں سڑکوں پہ ہے، تو اب دو ہی راستے ہیں اس حکومت کے پاس، عزت اور ذلت، چناؤ انہوں نے کرنا ہے۔ تو ناظرین کرام آج کے لیے اتنے، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔